السلام علیکم پیارے بچوں، میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے سبق کے ساتھ جو آپ سے متعلق ہے اور آپ کے سماج سے متعلق ہے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ ترقی حاصل کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سماج کی بھی اور اپنے ملک کی بھی ترقی ہو، لیکن اس ترقی کے سفر میں بعض وقت حقوق کی پامالی بھی ہوا کرتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ حقوق کو بحال رکھتے ہوئے ایک بیلنسڈ ترقی کس طرح کی جا سکتی ہے۔ تو آج کا عنوان ہے حقوق ترقی تک رسائی۔ علامہ اقبال نے ایک بہترین شعر میں اس بات کا اظہار کیا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بچوں، علامہ اقبال نے اس شعر میں بہت ہی آپ کے لیے سبق آموز بات کہی ہے۔ آپ کو اس دنیا کے امامت کرنا ہے، آپ کو بڑے ہونے کے بعد اس ملک کو، اس دنیا کو سنبھالنا ہے، ہمارے ملک کو ایک وشوا گرو بنانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا ایک ایسا سبق جس میں ہو انصاف، شجاعت، بہادری، اور ان تمام چیزوں کو لیتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک انسانیت کا سبق لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ انسانی حقوق کا نظریہ 1443 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں انسانی حقوق کا کامل منشور پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا، جو تا قیامت انسانی عزت و تکریم کا محافظ بن گیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے، عربی کو عجمی اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ امور جاہلیت میں سے ہر چیز آج میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ جاہلیت کے تمام دعوے باطل کر دیے گئے، اب تمہارے خون، عزتیں اور اموال ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے۔ میرے بعد گمراہی میں پڑھ کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ اگر کوئی حبشی بھی تم پر حاکم بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق چلے تو اس کی اطاعت کرنا۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ تھا انسانی حقوق کا پہلا کامل منشور، جس نے ہمیشہ کے لیے انسانی مساوات اور حقوق کی تعریف و حدود انتہائی سادہ اور آسان زبان میں پوری انسانیت تک پہنچا دی۔ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ سارے انسان بلا لحاظ ذات پات، جنس، مذہب، ملک وغیرہ، خواہ وہ کم درجے کے ہوں یا مجرم، انہیں چند بنیادی حقوق حاصل ہیں اور ان سے انہیں محروم نہیں کیا جا سکتا۔ غریبی کے تناظر میں دو حقوق نہایت اہم ہیں، پہلا زندگی کا حق، دوسرا آزادی و حریت کا حق۔ بچوں، انسان بحیثیت انسان ایک دوسرے کو دیکھے، کسی قسم کے ذات پات، نسل یا مذہب اس کو اپنے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کر سکتی۔ ہم سب ایک ہیں اور ہمارا خون ایک جیسا ہے اور تمام انسان ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا وہ اپنے اعمال کی بنا پر ہوا کرتا ہے، لیکن پیسہ اور دولت کی بنا پر نہیں۔ ذات پات یا مذہب کی بنا پر کسی کو اونچا اور کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تو بچوں، بنیادی حقوق کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ زندگی کے حق سے مراد یہ ہے کہ سارے انسان زندہ رہنے کا حق رکھتے ہیں، وہ اس طرح سے جئیں کہ انسانی عظمت پر کوئی سمجھوتا یا مسئلہ نہ ہونے پائے۔ آزادی حریت کے حق سے مراد یہ ہے کہ وہ پیش قدمی کر سکتے ہیں، اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اور بغیر کسی خوف کے وہ اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی آزادی کو تلف کیے بغیر وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آزادی حریت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے اور دوسروں کی آزادی کا خیال رکھتے ہوئے پیش قدمی کر سکتا ہے، اپنا اظہار خیال کر سکتا ہے اور اپنے مذہب پر چل سکتا ہے۔ دیگر مذاہب کا خیال رکھتے ہوئے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے بحیثیت انسان، اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اچھے انداز میں گزارے تو یہ ایک بہترین سماج بن سکتا ہے اور ایک دنیا پرسکون انداز میں گزر سکتی ہے۔ آپ نے لوگوں کو بھیک مانگ کر زندگی گزارتے دیکھا ہوگا، اور کبھی آپ نے اپنے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کو دیکھا ہوگا
کہ وہ کس طرح محنت کے ساتھ کام کرتی ہے اور مسلسل کام کرنے کے بعد اس کو کچھ پیسے حاصل ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ گھر کے نوجوان بچے بھی اسے مسلسل حکم دیا کرتے ہیں۔ سب لوگوں کے کھانے کے بعد اسے بچا ہوا کھانا دیا جاتا ہے۔ اسے مالکان کے روبرو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ان کی بھی کچھ عزت ہے یا نہیں؟ کیا وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں بھی عزت سے زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے؟ بچوں، آپ جب اسکول کو آتے ہیں یا روڈ پر دیکھتے ہیں تو درمیان میں آپ کو کئی لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے جو لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ فٹ پاتھوں پر اور کچرے کی کنڈیوں کے پاس بھی بعض لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ کیا ان کا کچھ عزت نفس ہے؟ کیا یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں؟ اور آپ نے اپنے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں نوکرانیوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہ گھر کا سارا کام کرتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں اور آپ کے لیے گھر کی صفائی کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں اور دیگر کام کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی عزت نہیں کی جاتی۔ چھوٹے بڑے سب ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو۔ آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی ہوگی اور آپ یہ اپنے آپ سے سوال کر بیٹھے ہوں گے کہ یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں۔ کیا ان کے کچھ حقوق نہیں ہیں؟ کیا ان کو عزت سے جینے کا حق نہیں ہے؟ یہی بات ہمیں اس بات پر راغب کرتی ہے کہ ان کے حقوق کے بارے میں بھی بات کی جائے، بحیثیت انسان ان کو دیکھا جائے اور ان کو بھی برابر کا سلوک کیا جائے۔ آپ نے پچھلے سبق میں غریبی کی چند شکلوں کے بارے میں پڑھا۔ صرف بھوک اور پیاس ہی نہیں بلکہ زندگی کے لیے دیگر وسائل جیسے زمین یا تعلیم سے محرومی بھی غریبی کی ایک شکل ہے۔ بچوں، آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ غریبی کیا ہوتی ہے اور کس طرح ایک غریب زندگی بسر کرتا ہے۔ صرف بھوک اور پیاس ہی نہیں بلکہ غریبی کی ایک اور شکل بھی ہے، وہ ہے مکان سے محرومی، زمین سے محرومی یا تعلیم سے محرومی۔ تو بچوں، جو شخص کھانا پینا موجود ہے لیکن اس کو کوئی گھر مکان موجود نہیں ہے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ غریب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ رہنے کا بندوبست کر سکتا ہے لیکن وہ تعلیم سے محروم ہے، نہ ہی وہ کسی پرائیویٹ یا سرکاری مدرسے کو جانے کی اس کے پاس سکت، تو ہم سمجھیں گے کہ وہ شخص غریبی کا شکار ہے۔ ہمارے سماج میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں ملازمت میسر نہیں ہے، روزگار کے ذرائع محدود ہیں اور انہیں چند بنیادی ضروریات جیسے طبی سہولتیں، تعلیم وغیرہ نہیں مل پاتی۔ اس محرومی کی وجہ سماج ہے اور ساتھ ہی ساتھ حکومت بھی ہے۔ سماج اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان غریبوں تک بھی وسائل اور سہولتیں میسر پہنچائیں۔ آپ نے پچھلے اسباق میں پڑھا تھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نوکری یا روزگار میسر نہیں ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس طبی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ آخر یہ سہولتیں کون بہم پہنچائے؟ ہمارے سماج کی اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان غریب طبقات تک بھی یہ تمام سہولتیں میسر پہنچائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب اپنے اطراف و اکناف میں پائے جانے والے افراد کو دیکھیں کہ وہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، کہیں وہ تکلیف میں تو نہیں ہیں۔ اس طرح ایک بہترین سماج کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ جب حکومت ان کی خاطر کام کرتی ہے تو اکثر یہ احساس کیا جاتا ہے کہ غریبوں کی فلاح کے لیے کیے جانے والے اخراجات خیرات کی طرح ہیں اور اس کے وسائل حکومت پر ایک بوجھ ہیں۔ جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عوام کے بنیادی حقوق ہیں تو حکومت کا بنیادی فریضہ بن جاتا ہے وہ ان حقوق کو عملی جامہ پہنائے۔ بچوں، حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام اسکیمات کو پوری طرح سے عمل آوری کرے اور ان اسکیمات پر ہر ایک کو دسترس حاصل ہو، یعنی جو کچھ بھی حکومت اسکیمات بناتی ہے وہ غریب شخص تک بھی اس کا فائدہ پہنچے، اور غریب طبقے کو اگر کچھ حکومت نئی اسکیمات لا رہی ہے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ خیرات کے طور پر دیا جا رہا ہے اور غریبی
ملک کے لیے بوجھ نہ سمجھی جائے، بلکہ اس کے لیے ہمیں ایک ایسے ذہن سے سوچنا ہوگا کہ تمام انسان جو اس ملک میں رہتے ہیں یہاں کے شہری ہیں، اور ہر شہری کے سہولتوں کی ذمہ داری حکومت کی ہے اور سماج کی ہے۔ اس کے علاوہ ان پر خرچ کیے جانے والے وسائل کو خیرات یا فضول نہ سمجھا جائے، بلکہ انہیں ملک کے مستقبل کی ضروریات کے لیے سرمایہ کاری تصور کیا جائے۔ اس لیے ایسی قانون سازی ضروری ہو گئی ہے جس سے سارے لوگوں کے معاشی و فلاحی حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ بچوں، ایک ایسے اسکیم کی ضرورت ہے، ایک ایسے فیصلوں کی ضرورت ہے جس سے سب کے معاشی اور فلاحی حقوق جو ہیں محفوظ ہو سکیں اور سب لوگ معاشی طور پر مستحکم ہو سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان اخراجات کو فضول خرچی سمجھا جائے۔ اگر ایسا ذہن سازی کی جائے تو عوام تک حکومت کا پیسہ نہ پہنچ سکے گا، اور ایک فلاحی مملکت کا جو تصور ہے وہ تصور پورا نہ ہوگا، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ غریبوں پر جو سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، وہ ملک کے مستقبل کو درست کرنے کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے۔ اس کو مثبت انداز میں لیا جائے، نہ کہ منفی انداز میں، تبھی ہمارے ملک کی ترقی ہو سکتی ہے اور سب کے ساتھ انصاف کیا جا سکتا ہے۔ جب اقوام متحدہ کی تاسیس 1945 عیسوی میں ہوئی تو اس وقت تمام ممالک نے اقرار کیا کہ آزادی، معاشی ترقی سارے انسانوں کا بنیادی حق ہے۔ کئی ملکوں نے آزادی کے حق کی ضمانت دی ہے، لیکن انہوں نے معاشرے کی فلاح و بہبود جیسے ملازمت، مناسب اجرتیں، تعلیم، طبی سہولتیں، رہائش اور غذا کے حصول کے حق پر چپ سادھ لی ہے۔ ایک بار پھر تمام ممالک نے 1983 عیسوی میں دونوں قسم کے حقوق کی اہمیت سے اتفاق کیا۔ بچوں، جب اقوام متحدہ میں یہ بات سامنے آئی تو کئی معاملات میں اقوام متحدہ کے مختلف ممالک نے چپ سادھ لی، یعنی کہ اس سے صرف نظر کیا، اور آخرکار 1983 عیسوی میں ان حقوق کو بھی تسلیم کیا گیا جنہیں نظر انداز کیا گیا تھا۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام کو غذا، تعلیم، صحت، رہائش، ملازمت کا حق ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا مفہوم یہ ہے کہ حکومت ان تمام چیزوں کو مہیا کرے تاکہ عوام ان سے استفادہ کر سکیں۔ حکومت ان چیزوں کی فراہمی کے لیے قانونی طور پر پابند ہو جائے۔ اگر حکومتیں ان چیزوں کو فراہم نہیں کرتیں تو عوام اپنے حقوق کی پابجائی کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ حقوق کی جب بات کی جا رہی ہے کہ غذا کا حق ہے، رہائش کا حق ہے، صحت، تعلیم وغیرہ کا حق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ زبانی نہ ہو، بلکہ ایسی قانون سازی کی جائے کہ حکومت اس کو پورا کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر ان حقوق کی پامالی ہو تو کوئی بھی شخص عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام حقوق کو عوام تک پہنچا دیا گیا ہے، ورنہ یہ صرف ایک کاغذی کارروائی ہوگی اور زبانی جمع خرچ ہوگا۔ ہمارے ملک میں لازمی تعلیم اور غذائی تمانیت کا قانون بن چکا ہے۔ حکومت قوانین تو بنا دیتی ہے، لیکن غریبی کا خاتمہ اور مستحق لوگوں تک حکومت کے ان منصوبوں اور پالیسیوں کے ثمرات ان تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس کی وجہ رشوت ستانی ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ کئی لوگ ان منصوبوں اور ان کے عمل آوری کے بارے میں نہیں جانتے۔ جب ان منصوبوں کو عمل میں لایا جاتا ہے تو اس کی نگرانی اتنی سخت نہیں ہو پاتی۔ اگر عوام کو ان کے بارے میں آگہی حاصل ہو اور ان کو معلوم ہو تو منصوبوں کی عمل آوری صحیح انداز میں ہو پائے گی۔ تعلیم اور غذائی تمانیت کا قانون تو بن چکا ہے، لیکن ان اسکیمات پر، ان قوانین پر عمل آوری اس لیے نہیں ہو پاتی کہ حکومت قانون تو بنا دیتی ہے، لیکن نچلی سطح تک اس پر عمل آوری پر سخت نگرانی نہیں ہو پاتی۔ ہمارے درمیان کئی لوگ ایسے ہیں جو پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے وہ کسی کے بھی حقوق مار سکتے ہیں، جیسے رشوت لینا اور لوگوں تک معلومات بہم نہ پہنچانا۔ یہ بہت بڑی سماجی بیماری ہے۔ رشوت کے ذریعے سے ایک اسکیم عوام تک پہنچنے تک وہ
نصف یا اس سے کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح عوام اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ عوام اس سے واقف نہیں ہے، یا تو وہ اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے، یا ان کے پاس اتنا وقت یا ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہو پاتی کہ وہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ان اسکیمات کو عمل آوری کہاں تک ہو رہی ہے اور اس کے درمیان میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کے بارے میں حکومت سے سوال کر سکیں، یا جو اسکیم لاگو کی گئی ہے اس کے اندر جو سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ بخوبی استعمال میں آ رہا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں وہ معلومات حاصل نہیں کر پاتے۔ اگر صحیح معلومات عوام تک پہنچ جائیں تو وہ حکومت سے اور اس کے کارندوں سے سوال کر سکتے ہیں کہ کتنے پیسہ خرچ کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا اور کس قدر عوام پر پیسہ خرچ کیا گیا۔ حق معلومات کی تحریک کا آغاز۔ راجستھان میں عوام الناس کے ایک گروہ نے مزدور کسان شکتی سنگم کے پرچم تلے خود کو منظم کرتے ہوئے معلومات کا مطالبہ کیا۔ حکومت سے مفصل معلومات حاصل کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا۔ ابتدا میں عہدیداروں کی مدد سے دستاویزات کو اکٹھا کیا گیا۔ عوام نے عوامی جلسوں میں ان دستاویزات کا معائنہ کیا۔ بعض عہدیداروں نے معلومات کے انکشاف سے گریز کیا۔ اس واقعے سے عوامی تحریک کی شروعات ہوئی۔ اگلے 3 برسوں تک جلوس اور جلسے کیے جاتے رہے۔ عوام نے اپنے فلاح بہبود کے لیے معلومات کے حصول کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بحث کی، نکات پیش کیے۔ بچوں، جس طرح پہلے کہا گیا ہے کہ عوام تک معلومات کی کمی کی وجہ سے یہ مختلف اسکیمات صحیح طریقے سے عوام تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں، تو اس کے لیے راجستھان میں ایک تحریک شروع کی گئی۔ اس تحریک کی وجہ یہ تھی کہ عوام نے مختلف معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن مختلف حکومت کے عہدیداروں نے معلومات بہم پہنچانے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے عوام نے مسلسل احتجاج کرتے ہوئے حکومت کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ایسا قانون بنائے جس کے ذریعے سے لوگوں کو معلومات حاصل کرنے کا حق حاصل ہو۔ اسی کو حق معلومات کا قانون کہا جاتا ہے۔ شکتی سنگم MKSS جلسوں کا انعقاد کرنے لگی، جسے جن سنوائی یا عوامی سماعت کہا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ بہت سے لوگ سرکاری دستاویزات کو پڑھ نہیں سکتے۔ گاؤں کا ہر آدمی دستاویزات کے بارے میں جاننے کے لیے مشتاق ہوتا ہے۔ انہیں پڑھ کر وضاحت کی جاتی ہے۔ دستی پمپ بنانے کے لیے لوگوں کو کتنی اجرت دی گئی۔ ناموں کی فہرست سے ان کے ناموں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ گاؤں والے ان لوگوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جن کے نام فہرست میں لکھے گئے ہیں۔ کیا وہ لوگ موجود تھے یا کہیں ہجرت کر گئے تھے؟ کیا انہیں اتنی ہی رقم دی گئی جتنی کہ رجسٹر میں لکھی گئی ہے؟ اس سے رشوت ستانی بے نقاب ہو جاتی ہے۔ ان واقعات سے عوام الناس نے اقدامات کو ضروری بنا دیا۔ عہدیداروں کو بھی دستاویزات میں دی گئی تفصیلات کی مدافعت اور گفتگو کرنے کی سہولت مہیا کی گئی۔ ضلع کے نظم و نسق اور پنچایت کے عہدیدار ان جلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ جب رشوت ستانی اور بدعنوانیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے تو متعلقہ افراد کے خلاف فوجداری کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک جلسے کی تصویر ہے جس میں خواتین مزدور کسان شکتی سنگم MKSS کے جلسے میں شریک ہو رہی ہیں۔ بچوں، عورتوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا، جس کی وجہ سے یہ تحریک بہت ہی تیزی سے جڑ پکڑنے لگی اور اس کا عروج حاصل ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جو پیسہ فراہم کیا جاتا ہے، جو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر بورویل کی کھدوائی کے لیے اگر حکومت کی جانب سے کچھ پیسہ فراہم کیا جائے تو کن لوگوں کو بورویل کے لیے پیسہ فراہم کیا گیا اور کن لوگوں کو ان کے اندر صرف بے نامی کے ذریعے سے ان کو پیسہ ہڑپ کیا گیا، یہ معلوم کرنا اگر ہو تو جن سنوائی کے ذریعے سے عوام کے سامنے عہدیدار پیش ہو کر ایک فہرست پڑھ سکتے ہیں، اور ناموں کی جب فہرست پڑھی جائے گی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون سے لوگ اس گاؤں میں موجود ہیں اور کون سے لوگ جو موجود نہیں ہیں لیکن ان کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ راشن کارڈ کی سپلائی، ووٹر لسٹ کے اندر ناموں کی اجرائی، اس طرح کے کئی معاملات ہیں جو عوام تک پڑھ کر سنائے جاتے ہیں
تاکہ جو لوگ نہ پڑھے ہوں وہ اس کو سمجھ سکیں۔ اگر کچھ بدعنوانی ہو تو اس بدعنوانی کو دور کیا جا سکے۔ انسانی نشو و نما اور ترقی جمہوری حقوق کے لیے معلومات ناگزیر ہیں۔ عوام حکومت کے سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس سرکاری دستاویزات کی شکل میں معلومات ہوں تو حقیقی ترقی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ معلومات کی فراہمی سے حکومت میں احساس ذمہ داری پیدا ہوگا اور کارکردگی بہتر ہوگی۔ سرکار کے کام کاج پر نگاہ رکھی جا سکتی ہے۔ بدعنوانی کی روک تھام بھی کی جا سکتی ہے۔ غریب لوگوں کی بقا کے لیے معلومات ضروری ہیں۔ اگر معلومات کو عوام میں پیش کر دیا جائے تو منتخب نمائندوں یا عہدیداروں کے غلط فیصلوں کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ بچوں، انسانی نشو و نما اور جمہوریت کی ترقی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ تمام معلومات کو عوام تک پہنچایا جائے۔ اگر عوام میں یہ تمام معلومات موجود ہوں تو بدعنوانیوں کو بہت ہی اچھے انداز میں روکا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت کے کارندوں کو یہ معلوم ہو کہ تمام لوگ تمام معلومات رکھتے ہیں تو وہ عوام کو دھوکہ نہ دے سکیں گے اور صحیح انداز میں اپنی ڈیوٹی انجام دے سکیں گے۔ اسی طرح عوام کے جو نمائندے ہیں ان سے بھی صحیح نمائندگی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس طرح حق معلومات نہایت ہی ضروری ہے ایک جمہوریت کے لیے اور ایک جمہوریت کو چلنے کے لیے۔ کئی برسوں کی جد و جہد کے بعد سرکاری معلومات کی فراہمی کا قانون 1996 عیسوی میں راجستھان میں بنایا گیا۔ دوسری کئی ریاستوں نے آئندہ برسوں میں اس قسم کے قوانین کو منظور کیا۔ قومی سطح پر حق معلومات کے بل کو 2005 عیسوی میں پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا۔ آج حق معلومات کو دستور میں بنیادی حقوق جیسے اظہار خیال کی آزادی اور زندگی کے حق کے تحت تسلیم کیا گیا ہے۔ بچوں، حق معلومات کا قانون پہلی مرتبہ 1996 عیسوی میں راجستھان میں منظور ہوا اور دھیرے دھیرے دیگر ریاستیں بھی اس کو اپنانے لگیں۔ 2005 عیسوی میں پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے عوام کو معلومات فراہم کرنے میں آسانی ہو، اور ایک ایسا قانون بنایا گیا جس کے ذریعے سے ایک عام شخص بھی معلومات کو حاصل کر سکتا ہے، اور اس طرح سے ایک انقلاب برپا ہوا۔ اب ہم حق معلومات کے تحت دی گئی سہولتوں کا مطالعہ کریں گے جس سے عوام الناس کو بااثر بنایا گیا۔ قانون میں وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی بھی فرد دستاویزات جیسے سرکاری احکامات، رپورٹیں، نصیحتیں، قواعد و ضوابط کا رجسٹر، حاضری کی فہرست، مراسلہ وغیرہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ شخص جو معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اسے تھوڑے بہت پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں تاکہ دستاویز کی نقل بنائی جا سکے۔ اگر معلومات کا مطالبہ کرنے والا شخص غریبی کی نچلی سطح پر ہے تو اسے پیسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں، ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جس کے تحت عوام مختلف رجسٹرز تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں، مختلف دستاویزات کو حاصل کر سکتے ہیں، جیسے حاضری کا رجسٹر یا لین دین کا رجسٹر، اور تمام رجسٹرز تک عوام کی رسائی ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح مختلف معاملات میں عوام اپنے طور پر سوالات کر کے مختلف معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ان دستاویزات کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کے لیے کچھ پیسہ بننا پڑتا ہے جو معمولی رقم ہوا کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دینے سے بھی قاصر ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ نچلی سطح پر سے تعلق رکھتا ہے، یعنی غریبی کی نچلی سطح سے تعلق رکھتا ہے، تو اسے وہ پیسہ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح تمام دستاویزات اور معلومات عوام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ قانون بنایا گیا ہے۔ قانون میں صراحت کی گئی ہے کہ ہر سرکاری دفتر میں ایک عہدیدار رہے گا جو ان معلومات کو فراہم کرے گا۔ اسے معلوماتی عہدیدار کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس عہدیدار پر ایک اور اعلیٰ افسر ہوتا ہے جو قانونی کارروائی کو یقینی بناتا ہے۔ آگے ریاستی اور مرکزی حکومت کی سطح پر معلومات کا خود مختار کمیشن ہوتا ہے۔ ان میں صراحت کی گئی ہے کہ ہر محکمہ مطلوبہ معلومات کو فراہم کرے۔ اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ دفاتر معلومات کی فراہمی کے لیے طویل وقت نہ لیں۔ اگر متعینہ وقت میں معلومات فراہم نہ کی جائیں تو ریاستی اور مرکزی معلومات کے کمیشن کے روبرو شکایت کی جا سکتی ہے۔ ہر دفتر میں ایک عہدیدار کو متعین کیا گیا ہے کہ وہ سرکاری دفتر سے متعلق معلومات فراہم کرے، اور اس کو حق معلومات کا آفیسر
کے نام سے موسوم کیا گیا، اور وقت کا بھی تعین کیا گیا کہ کتنے وقت میں ایک معلومات کو فراہم کیے جائے۔ اگر اس وقت سے زیادہ اگر وہ لے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، جرمانے عائد کیے جا سکتے ہیں، یا اعلیٰ سطح پر اس کی شکایت درج کی جا سکتی ہے۔ مفت لازمی تعلیم کا قانون۔ پارلیمنٹ نے 2002 عیسوی میں تعلیم کو بنیادی حق تسلیم کیا۔ دستور کی 86ویں ترمیم نے تعلیم کو بنیادی حق تسلیم کیا اور 2002 عیسوی میں اسے منظور کیا۔ 86ویں ترمیم میں کہا گیا ہے کہ ریاست 6 سے 14 برس کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی۔ اس قانون کو 2009 عیسوی میں منظور کیا گیا اور اسے بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کا قانون 2009 عیسوی سے موسوم کیا گیا۔ پارلیمنٹ نے 2002 عیسوی میں ایک قانون منظور کیا، اس بات پر راضی ہوئے کہ تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے اور اسے بنیادی حق تسلیم کیا گیا۔ اس طرح 2009 عیسوی میں رائٹ ٹو ایجوکیشن بنایا گیا، یعنی حق تعلیم، جس کے ذریعے سے 6 سے 14 سال کے بچوں پر تعلیم لازمی قرار دی گئی اور اس کو مفت قرار دی گئی۔ تعلیم کے حق کا قانون یہ کہتا ہے کہ 6 سے 14 برس کے تمام بچوں کو مفت تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ بچوں کے پڑوس میں مدرسے کی عمارتیں تعمیر کی جائیں، پڑھے لکھے اساتذہ کا تقرر کیا جائے، اور اس قانون میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تمام بچوں کی تعلیم ہمہ جہت نشو و نما کو یقینی بنایا جائے۔ سرگرمیوں کے ذریعے اکتساب علم، تلاش و جستجو کی روح بیدار کریں اور بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول میں تدریسی کام انجام دیا جائے۔ اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ بچوں کو ان کی مادری زبان میں پڑھایا جائے، وہ بلا خوف و خطر، فکر مندی اور پریشانیوں الجھن کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ بچوں، تعلیم کے حق کا جو قانون بنایا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ بچوں کے گھروں کے قریب میں مدرسے قائم کیے جائیں تاکہ وہ آسانی سے پہنچ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے اساتذہ کا تقرر کیا جائے جو بھرپور قابلیت رکھتے ہوں اور ان کو بلا خوف و خطر مدرسے میں کھیل کود کے ذریعے سے ہو یا ان کے نشو و نما کا خیال رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ بچوں، آج کا یہ سبق اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ تعلیم کا حق اور معلومات کا حق کیسے حقوق ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ غریبی کو دور کرنا اور ان کے فلاح و بہبود اور ان کے عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے قانون بنانا کتنا ضروری ہے۔ ایک بہتر سماج کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ خدا حافظ۔